ختم نبوت زندہ باد، نبوت زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ کو آپ حضرات کے سامنے مساجد کے ائمہ حضرات اور مدارس کے اساتذہ اکرام کے تعلق سے چند باتیں عرض کی گئی تھی، اور ان باتوں کو آپ حضرات کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری تھا کہ آپ لوگ بھی اس تکلیف کو محسوس کریں، اور آپ کو بھی احساس ہونا چاہیے کہ آج وہ لوگ جن کے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے، جن کے سینوں میں علوم نبوت محفوظ ہے، وہ لوگ کتنی پریشانی سے اور کتنی تکلیف سے زندگی گزار رہے ہیں۔ بہت سے اماموں کی امامت اس وجہ سے چھوٹی، اور بہت سے مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کرام اس لاک ڈاؤن کے چلتے مدرسوں میں واپس نہیں آ سکے۔ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کا خیال رکھتے جو لوگ حافظ ہیں، علماء اکرام ہیں، مدرسوں کے اندر پڑھانے والے ہیں، مساجد کے اندر امامت کرنے والے ہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری تھی کہ ہم ان لوگوں کا خیال رکھیں۔ حالانکہ ایسے بھی لوگ ہیں اور ایسی بھی مساجد جہاں کی کمیٹیوں نے یا متولی صاحبان نے اپنے اماموں کا اور اپنی مسجد کے مؤذنوں کا پورا خیال رکھا۔ انہی میں سے ایک الحمدللہ یہ بھی ایک مسجد آپ کے سامنے، جہاں لاک ڈاؤن کے اندر امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو برابر تنخواہ دی گئی، اور ہمارے اس مسجد کے صدر صاحب جناب عبدالواجد صاحب بیچارے کہاں سے لائے، کیسے لائے، لیکن کبھی انہوں نے امام صاحب کی یا مؤذن صاحب کی تنخواہ نہیں روکی۔ یہ واقعی ایک کمال کی بات ہے۔ اللہ صدر صاحب کو جزائے خیر دے، اور اللہ تعالیٰ صدر صاحب کی محنت کو قبول فرمائے۔ حالانکہ صدر صاحب بیچارے اس وقت کچھ بیمار بھی ہیں، ان کی ہڈی میں بھی پریشانی ہے۔ اللہ سے آپ لوگ دعا کریں، اللہ ان کی اس بیماری کو جلد سے جلد ختم فرمائے، اور اللہ صدر صاحب کو صحت عطا فرمائے۔ بہرحال بتانا یہ مقصد تھا کہ وہ لوگ یقیناً بہت خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنی مسجد کے اماموں کا، مؤذنوں کا، یا اپنے مدرسے کے اندر پڑھانے والوں کا پورا خیال رکھا اس مصیبت کے وقت میں اور اس پریشانی کے وقت میں۔ ایسے بھی مدرسے موجود ہیں جنہوں نے لاک ڈاؤن میں اپنے اساتذہ کو تنخواہ بھی دی، اور تنخواہ کے علاوہ تمام اساتذہ سے یہ بھی کہا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، اور آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو 1 لاکھ روپے تک مدرسے والے آپ کو قرض دیں گے۔
جو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کی تنخواہ سے کاٹا جائے گا. ایسے بھی مدرسے والے. آپ کے اسی شہر کے اندر ایک ایسی بھی مسجد ہے جہاں ایک حافظ صاحب تقریباً 15 سال سے امامت کر رہے تھے. 15 سال سے. اور اسی وقت یعنی اسی مسجد میں امامت کرتے کرتے حافظ صاحب بیمار ہوئے اور حافظ صاحب کا انتقال بھی وہیں امامت کرتے کرتے ہوا. مسجد کے قریب میں ایک کرائے کے گھر سے حافظ صاحب اور حافظ صاحب کی فیملی رہا کرتی تھی. اس گھر کا کرایہ مسجد کی کمیٹی دیا کرتی تھی. کمال کی بات یہ ہے کہ جب حافظ صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کی بیوی بیوہ ہو گئی اور ان کے بچے یتیم ہو گئے. 3 یا 4 بچے تھے چھوٹے چھوٹے. تو مسجد کی کمیٹی نے یہ مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ جس طریقے سے ہم امام صاحب کو تنخواہ دیا کرتے تھے اور امام صاحب کے سامنے گھر کا کرایہ دیا کرتے تھے، ہم ایک دوسرے امام صاحب بھی رکھیں گے لیکن ان کی تنخواہ ہم آپ کو بھی دیں گے. کتنی ہمت کی بات ہے اس کمیٹی کی اور وہاں کے مقتدیوں کی. آپ سوچیں ذرا، ایک الگ سے امام صاحب رکھے اور وہ جو امام صاحب انتقال کر گئے ان کے بچوں کو پوری تنخواہ دی اور کمیٹی نے یہ کہا جب تک آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں رہیے، جب تک آپ کے بچے کمانے کے لائق نہیں ہو جاتے اس وقت تک کمیٹی آپ کا خرچہ اٹھائے گی. ابھی بھی ہیں وہ لوگ، ابھی بھی اس وقت بھی پورا خرچہ کمیٹی اٹھا رہی ہے. ایسے بھی اللہ کے بندے. میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑی توجہ کیجئے اس طرف اور سمجھیے کہ یہ لوگ جن کے پیچھے اب نماز پڑھتے ہیں یہ کتنے اونچے لوگ ہیں اور ان کی ضرورتوں کا خیال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب ظاہر سی بات ہے ضرورت سے زیادہ تو نہ امام صاحب مانگ رہے نہ مؤذن صاحب مانگ رہے. جتنی ضرورت ہے سب کے سامنے ہے. ہر آدمی اپنے اوپر قیاس کرے کہ میری خود کی کتنی ضرورت ہے. بس ایک امام کی یا مدرسے میں پڑھانے والے کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے. وہ بھی ایک انسان، بیماری اس کے ساتھ بھی ہے، تکالیف اس کے ساتھ بھی ہے. اس لیے ہم مسلمان بحیثیت مسلمان ہونے کے اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں اور یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کسی بھی حافظ قرآن کو اور کسی بھی عالم دین کو، خصوصاً اپنی مسجد کے امام کو اور اپنی مسجد کے مؤذن صاحب کو تکلیف ہونے نہیں دیں گے. اور جو ہم سے بن سکتا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ کریں گے. لیکن آج کل لوگوں کا ایک مزاج بن چکا ہے. مثلاً آپ غور کیجئے اور سوچئے، ایک صاحب نے نیا گھر بنایا یا کسی نئی چیز کی دکان ڈالی اور برکت کے طور پر قرآن خوانی کے لیے مدرسے کے بچوں کو بلایا، قرآن پڑھوایا. قرآن پڑھوانے کے بعد اب لوگ سودے بازی، کیا دینا مول صاحب؟ اب مول صاحب بولے 2000، ارے نہیں جی مول صاحب اتنا نہیں، اتنا لے لو. یہ باتیں ہو رہی قرآن کے تعلق سے. اور بہت سے لوگ مول صاحب وہ ہم نے سنا قرآن کے اوپر کچھ لینا دینا نہیں چاہیے.
قرآن پڑھنے کے بعد کچھ لینا یا دینا جائز نہیں، یہ انداز مسلمانوں کا۔ اللہ کے بندے، قرآن کے تعلق سے تو نے پوچھ لیا، لیکن جب تو جوڑے کی رقم لیتا اور دیتا اس وقت تجھے یہ مسئلہ ذہن میں نہیں آتا کہ جوڑے کی رقم لینا جائز ہے یا ناجائز۔ لیکن قرآن پڑھنے کے وقت تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہو، حالانکہ وہ قرآن کی قیمت نہیں ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے، خدا کی قسم ساری دنیا کی دولت بھی اگر دی جائے تو قرآن کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ وہ تو ان بچوں کی محنت ہے جو آپ کے گھر پہ آئے وقت نکال کے، گھنٹہ 2 گھنٹہ آپ کے گھر پہ بیٹھے یا آپ کی دکان میں بیٹھے، اور آپ نے ہدیۃً خوش ہو کر ان کو کچھ دے دیا، وہ قرآن کی قیمت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو امام آپ کی مسجد میں نماز پڑھا تھا، آپ کیا سمجھتے کہ آپ اس کو نماز کے پیسے دیتے؟ بھائی نماز کی کیا قیمت ہے؟ وہ پیسے اس بات کے ہیں کہ وہ امام صاحب ڈیوٹی پر اپنا کام کر رہے ہیں، اپنا وقت لگا رہے ہیں، وہ نماز کے پیسے نہیں ہیں۔ اس لیے مسلمانوں دل بڑا کرو، اپنے حوصلے بڑے کرو، قرآن کے تعلق سے، علماء پہ خرچ کرنے کے تعلق سے، مسجد کے اندر خرچ کرنے کے تعلق سے، مدرسے پر خرچ کرنے کے تعلق سے دل میں خیال نہیں آنا چاہیے یہ جائز ہے، ناجائز ہے، غلط ہے، صحیح ہے۔ ہم باہر تو اس چیز کا خیال نہیں کرتے، کتنی چیزیں ہم ناجائز کر رہے ہیں جن کے اوپر ہمارا پیسہ بے حساب خرچ ہوتا ہے، لیکن کبھی کسی اللہ کے بندے کے دل میں خیال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کام صحیح بھی ہے یا نہیں۔ لیکن جب مسجد میں خرچ کرنے کا نمبر آئے گا، مدرسے میں خرچ کرنے کا نمبر آئے گا، امام صاحب پر خرچ کرنے کا نمبر آئے گا، اس وقت یہ خیال پیدا ہو۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے اور یہ درخواست ہے کہ بری جگہ، غلط جگہ ہمارا پیسہ خرچ نہ ہو، بلکہ ایسی جگہ ہمارا پیسہ خرچ ہونا چاہیے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہوں۔ ایسی جگہ ہمارا مال خرچ ہونا چاہیے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہوں۔ اللہ کے لیے مال خرچ ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق ہمارا مال خرچ ہونا چاہیے۔ کریں گے سب انشاءاللہ، ہم ارادہ کریں اور یہ عزم کریں کہ ہم اپنے مال کو، اپنے وقت کو اللہ کے لیے خرچ کریں گے، اللہ والوں پر خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، مساجد کی، مدارس کی تعمیرات پہ خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔